6-7-8 फरवरी 2026 पंजाब हुकूमत ने लाहौर के अंदर खुश होने की और पतंग उड़ाने की, बसंत मनाने की इजाज़त दे दी है। हमारे यहाँ ये जो बसंत का फेस्टिवल था 2 दिहाइयों पहले, इसको बंद इसलिए किया गया था कि ये एक खुशी के त्यौहार से हट के एक खूनी मेले के अंदर तब्दील हो गया था। एक सोशल मीडिया पे मैं कमेंट देख रहा था जो लाहौर से नहीं था, किसी साहब ने फैसलाबाद से, जिसके अंदर बसंत मनाने की इजाज़त नहीं है, एक लोकल ग्रुप के अंदर पोस्ट ये किया हुआ था कि पतंग की डोर से बचने वाली वायर जो बाइक पे लगती है कहाँ कहाँ से मिलती है। इस एक पोस्ट के अंदर बसंत की हकीकत और हमारे रवैये ज़ाहिर हो जाते हैं। मेरा नाम इमरान है और मेरी सोच में खुश आमदीद। एक दो बातों का अलबत्ता ध्यान रहे। पहली चीज़ तो ये कि आपको जो खुश होने की इजाज़त दी गई है वो सिर्फ 3 दिनों के लिए दी गई है। 8 फरवरी के बाद अगर आपने मजाल की खुश होने की तो आपको अंदर कर दिया जाएगा। दूसरी बात जो इंतहाई ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि आपको पतंग उड़ाने की इजाज़त दी गई है, बंदे मारने की आपको इजाज़त नहीं दी गई। एक मूवी थी हॉलीवुड की पर्ज, उसमें पोस्ट अपोकलिप्टिक अमेरिका के अंदर हुकूमत जो है वो एक दिन की लोगों को इजाज़त देती है कि वो जो मर्ज़ी कानून तोड़ लें, जिस मर्ज़ी काम को कर लें। उस दिन के ख़त्म होने के बाद अगर वो कोई जुर्म करेंगे तो उनको अंदर कर दिया जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। शायद पंजाब हुकूमत ने भी ये मूवी देखी हो। बसंत की एसओपी बताने से पहले, बसंत की कंट्रोवर्सी से पहले, बसंत के अंदर ये जो लाखों, कुछ कहते हैं करोड़ों रुपए की छतें जो रेंट आउट हो रही हैं, उसको डिस्कस करने से पहले और बसंत के अंदर जो नुकसानात हुए उनको डिस्कस करने से पहले इस बात को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि बसंत है क्या। बसंत का फेस्टिवल सदियों पुराना है। ये लाहौर की मिट्टी, पंजाब की मिट्टी से जुड़ा हुआ है। ये जो लफ्ज़ है बसंत, संस्कृत लफ्ज़ वसंत से निकले। वसंत का सिंपली मतलब जो है वो बाहर का मौसम है, इसके कोई मजहबी मायने नहीं है। पहली दफ़ा ये जो बसंत के बारे में ख़बर मिलती है किताबों में, अल बैरूनी जो पर्शियन स्कॉलर था वो इस इलाके के अंदर आया 11वीं सदी में, और उसने ये लिखा कि मैंने ये देखा कि जो मर्द हैं, ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, वो बाहर का जब मौसम आता है तो वो घरों से निकलते हैं, सैफरॉन या केसरी रंग के कपड़े पहने होते हैं उन्होंने। वो अपने रिलीजियस रिचुअल्स भी अदा करते हैं, अनम भी बांटते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, और ये एक बहुत बड़ा त्यौहार है इस इलाके का। इससे हमें ये पता चलता है कि कम अज़ कम 11वीं सदी है, उससे बहुत पहले से ये जो हिंदू ट्रेडिशन है इस इलाके की, इससे ये फेस्टिवल जो है वसंत का, यानी वसंत पंचमी का, ये जुड़ा हुआ है। ये जो पतंग उड़ाने की रिवायत है ये अलबत्ता बहुत बाद में ही महाराजा रणजीत सिंह का दौर 1801 to 1839, इस दौर के अंदर इस रवायत को कायम किया गया। जब बसंत का यानी बाहर का मौसम आता था पंजाब में तो रणजीत सिंह के दौर के अंदर इसको मेले के तौर पे मनाया जाता था। पूरे पंजाब में फेस्टिवल्स लगा करते थे, जगह जगह लोग खाने भी खाते थे, लोग खुशियाँ भी मनाया करते थे। तो ज़ाहिर है कि पंजाब एक एग्रीकल्चरल एग्रेरियन सोसाइटी थी, तो वहाँ पे बाहर का मतलब ये होता था कि जो फसल है आपकी अच्छी होगी, अगले साल आपके पास पैसे होंगे। तो रणजीत सिंह की एक मलका थी, उसका नाम था मुरान। उसने ये शुरू में ये जो येलो कपड़े हैं इनको पहनना शुरू किया, और उसके बाद लाहौर और लाहौर के जो रहने वाले लोग थे पोस्ट पार्टीशन में, यानी पाकिस्तान आज़ाद होने के बाद भी, जब हिंदू और सिख कम्युनिटीज़ माइग्रेट कर गई इंडिया की तरफ, तो जो लाहौर के रहने वाले लोग थे उन्होंने ये जो ट्रेडिशन थी, उनकी मिट्टी की ट्रेडिशन, इसको जारी रखा। ये जो फेस्टिवल बसंत, अब आप इसको एक पाकिस्तान का नेशनल फेस्टिवल समझते हैं, लाहौर में इसको कभी भी बंद नहीं किया गया। इसलिए बंद नहीं किया गया कि इसके ट्रेंडिंग होने से पहले, इसके मशहूर होने से पहले, इसके सोशल मीडिया पे आने से पहले ये ट्रेडिशन लोगों के जहनों के अंदर थी। और लोग हमेशा, स्पेशली अंदरून शहर के अंदर रहने वाले लोग, जब भी फरवरी मार्च का मौसम आता था तो उसमें पतंगे उड़ाया करते थे, खाबे खाया करते थे, खुशियाँ मनाया करते थे। 1990 तक आते आते जब पूरे पाकिस्तान ने ये देखा कि एक बड़ा ही रंगीन, रंगों से भरा हुआ फेस्टिवल है, लोग गाने गाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, तो उसके अंदर ये जो नेशनल इंटरेस्ट है बाकी भी इलाकों से और फिर इवेंचुअली बाहर से वो आना शुरू हो गया। 10-15 साल इस फेस्टिवल को एज ए नेशनल फेस्टिवल मनाया गया। लाखों करोड़ों रुपए इसके अंदर खर्च किए जाते थे, लोग गाने भी गाते थे, म्यूज़िक फेस्टिवल्स भी हुआ करते थे, लोगों की स्पेशली अंदरून शहर की छतों के ऊपर रौनकें लगा करती थी। मगर
ہر ٹریڈیشن کی طرح، ہر اس چیز کی طرح جس کو اتحاد سے منانا چاہیے، ہم نے جو عوام ہے انہوں نے وہی کیا جب ان کو ہر چیز کی اجازت دے دی جاتی ہے کہ جہاں پہ لوگوں کی پتنگیں کاٹنی چاہیے تھی، وہ لوگ جو آپ کا کمپٹیشن تھے، ہم لوگوں نے لوگوں کے گلے کاٹنا شروع کر دیے۔ جہاں پہ ڈور کے اوپر اتحاد کرنی چاہیے تھی، وہاں پہ ایسی ڈوریں بنا دی گئیں جو سریے کاٹ دیتی تھی، لوگوں کے گلے کٹنا شروع ہو گئے۔ ہمیں جو ڈیٹا ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ 2005 کے اندر جب یہ فیسٹیول اپنے عروج کے اوپر تھا، اس کے اندر 19 امواتیں ہوئیں، تقریباً 200 لوگ انجر ہوئے۔ 2004 کے اندر تقریباً 25 لوگوں کی ڈیتھ ہوئی، اور 2007 کے اندر تقریباً 11 لوگوں کی اموات ہوئی، 100 سے زیادہ انجریز ہوئیں۔ انفورسمنٹ کا دور آ گیا، سخت انفورسمنٹ، اور پچھلے 2-3 سالوں میں اعداد و شمار کے مطابق صرف ایک شخص کی جان گئی ہے پتنگ کی ڈور سے گلا کٹنے کی وجہ سے۔ آپ کو لگے گا کہ یہ مسئلہ نپٹ گیا ہے، آپ صرف اس بات کے اوپر غور کیجئے کہ ایک شخص جو اپنے گھر سے نکل کے ایک ایسے صوبے کے اندر جہاں شاید 8 کروڑ لوگ رہتے ہیں، ایک شخص کا بھی گلا اگر پتنگ سے کٹا ہے تو کیا ہمارا بیہیویئر چینج ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ تھوڑے سے آپ کو ایس او پی بھی بتا دیں کہ اس دفعہ کے بسنت کی ایکچولی ایس او پی ہیں کیا۔ 6، 7، 8 فروری کو آپ پتنگ اڑا سکتے ہیں، پارٹی کر سکتے ہیں، میلے لگا سکتے ہیں۔ ان 3 دنوں میں پنجاب حکومت کی طرف سے چھٹی کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔ کاٹن بیسڈ پنا، صرف کاٹن کے پنے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ کیو آر کوڈ کے بغیر نہ پتنگ آپ نے خریدنی ہے، نہ ڈور آپ نے خریدنی ہے۔ چرخی کا استعمال بالکل نہیں کرنا۔ کیمیکل ڈور، جو ہمارے ہاں جو بڑے بڑے پتنگ باز ہیں، ماہر امور پتنگ بازی، ان کو بہت شوق ہے کہ ہم ایسی ڈور استعمال کریں کیمیکل جو سریے کو کاٹ دے، گلے کاٹ دے، جو مرضی کاٹ دے، اگلے کی پتنگ گرنی چاہیے، بو کٹا ہونا چاہیے۔ تو اس سے اجتناب کریں۔ آپ کی سرویلنس کی جائے گی پنجاب حکومت کی طرف سے، سیف سٹی کیمراز اور ڈرونز استعمال کیے جائیں گے۔ 8 تاریخ کے بعد، جیسے ہم نے شروع میں کہا، آپ نے اگر پتنگ اڑانے کی کوشش کی تو آپ کو اندر کر دیا جائے گا۔ 24 گھنٹے سرویلنس کی جائے گی ان 3 دنوں کے لیے۔ کچھ ایسے ایریاز ہیں جو ریڈ زون قرار دے دیے گئے حکومت پنجاب کی طرف سے۔ ریڈ زون کا مطلب یہ ہے کہ ان سرٹن ایریاز کے اندر آپ موٹر سائیکل نہیں چلا سکتے۔ اس کے علاوہ پورے لاہور کے اندر جو عام لوگ موٹر سائیکل پہ نکلیں وہ برائے مہربانی روڈز کا استعمال کریں۔ چھتوں کے اوپر وہ لوگ چڑھے ہوئے ہیں جن کا مقصد جو ہے وہ کسی نہ کسی چیز کو کاٹنا ہے، چاہے وہ اگلے کی پتنگ ہو، چاہے آپ کا یا آپ کے بچوں کا گلا ہو۔ ایک انٹرسٹنگ خبر جو اکنامکس کی ہے بسنت کی ویسے زبردست اکنامکس ہے۔ ہمارے یہاں ویسے اس قسم کے فیسٹیولز ہونے چاہیے، لوگ اگر اپنے آپ پہ قابو رکھیں تو۔ اربوں روپے سپینڈ کیے جاتے ہیں ان دنوں میں۔ جو کارپوریٹس ہیں، سنا ہے وہ لاکھوں نہیں تو کروڑوں میں چھتیں بک کر رہی ہیں اندرون شہر کے اندر۔ اس کے علاوہ کیٹررز کا کام چلتا ہے۔ ڈی جےز کو استعمال کرنے کی کنڈیشنل اجازت ہے۔ کچھ ریلیجس اور پولیٹیکل سلوگنز ہیں جن کو منع کیا گیا ہے۔ چند ایک ایسے گانے ہیں جن کو آپ نہیں لگا سکتے، نہیں لگائیے گا، آگے پیچھے تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں۔ ایک اور بڑا مسئلہ تھا پچھلی بسنت کے اندر کہ جو الیکٹریکل وائرنگ تھی وہ شارٹ ہو جاتی تھی، یعنی آپ کی کیونکہ کیمیکل ڈور ہوتی تھی جو سریے کو بھی کاٹ دیتی تھی، تو جب وہ بجلی کی تاروں پہ جا کے پھنستی تھی اور لوگ اس کو کھینچتے تھے، یہ بھی ایک ٹریڈیشن ہے پتنگ لوٹنے کی، تو اس میں جب وہ اس کو نیچے سے کھینچا جاتا تھا تو پورے محلے کی ہفتہ ہفتہ بجلی چلی جاتی تھی۔ یہ تمام مسائل سے اگر اجتناب کیا جائے تو یہ جو ٹریڈیشن ہے پنجاب کی، صدیوں پرانی ٹریڈیشن، اب وہ ہماری لاہور کی ٹریڈیشن ہے، پاکستان کی ٹریڈیشن ہے، اس کو خوشی سے منانے کی کوشش کریں۔ اس کے اندر اگر پورے فیسٹیول کے اندر بھی ایک بھی شخص کی جان چلی گئی تو اس خاندان کی تو بالکل ہی ٹوٹل بربادی ہو گئی، اور ہم چھتوں پہ بیٹھ کے تالیاں بجا رہے ہوں گے، گانے گا رہے ہوں گے، کھانے کھا رہے ہوں گے، کھاپے کھا رہے ہوں گے، اور ایک گھر کے اندر جو ہے وہ ماتم ہو رہا ہوگا۔ اور انٹرسٹنگ بات اس ساری کہانی کے اندر یہ ہے کہ لاکھ روپے کی یا 2 لاکھ یا 10 لاکھ کی چھت کا کرایہ، اور کہہ یہ رہے ہیں کہ 5,000 10,000 روپے کی پتنگ اور پنا مل رہے ہیں، تو بظاہر تو ایسے لگتا ہے کہ یہ جو فیسٹیول ہے یہ عام لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ جو عام لوگوں کے بچے ہیں وہ سڑکوں پہ پتنگیں لوٹتے ہوئے نظر آئیں گے، یہی ان کی خوشی ہے۔ تو عام آدمی کی، غریب آدمی کی تو یہی خوشی ہے، ان کو بھی اجازت ہونی چاہیے اس تمام کھیل کے اندر اس بات کا دھیان رکھیں کہ کسی کا نقصان نہ ہو، جانی نقصان تو دور کی بات ہے، کسی کا مالی نقصان بھی نہ ہو۔ یوزلی اب میری سوچ میں بڑی پکچر کے اوپر بات کرتے ہیں، مگر یہ جو بسنت کا فیسٹیول ہے
اس کو ڈسکس کرنا، اس کو منانا، اس کی وجہ سے اپنے ملک کے اندر جو باہر سے لوگ آتے ہیں، بہت سے لوگ اگر آپ دیکھ رہے ہوں گے سوشل میڈیا پہ، انہوں نے پلان کیا ہوتا ہے اپنی چھٹیاں ان دنوں میں منائی جائیں تاکہ وہ انجوائے کر سکیں. انجوائے ضرور کیجیے. آپ کو ہم نے مذاقاً کہا تھا کہ 3 دن خوش ہونے کی اجازت ہے، آپ کو پورا سال، پوری زندگی خوش ہونے کی اجازت ہونی چاہیے. البتہ یہ جو پرابلم ہے کہ ہمارے ہاں شادیوں پہ، ہمارے ہاں نیو ایئر پہ ہم اپنی خوشی کے اندر دوسروں کا نقصان کر دیتے ہیں. اس کے بعد ٹک ٹاک کی پوسٹیں لگانا شروع کر دیتے ہیں. اور ینگ لوگ، اسپیشلی وہ لوگ جو ینگ ہیں، یہ جو گن کلچر ہے، یہ جو ایریل فائرنگ کا کلچر ہے، اس کو ہمارے ملک کے اندر اب ختم ہو جانا چاہیے. جو مہذب قومیں وہ فیسٹیول بھی مناتی ہیں، لوگوں کی املاک کو نقصان بھی نہیں پہنچاتی، حکومت کی املاک کو بھی نقصان نہیں پہنچاتی. جو لوگ پتنگ بازی کی صنعت کہہ سکتے ہیں، جو کاروبار سے منسلک ہیں، ان کا بھی کام چلنا چاہیے. یہ بھی ایک ایکسپرٹ کام ہے، عام آدمی تو پتنگ یا اس کی ڈور نہیں بنا سکتا. اگر یہ فیسٹیول جو 6، 7، 8 فروری کو اسٹرکٹ SOPs اناؤنس کیا گیا ہے پنجاب حکومت کی طرف سے، اگر یہ سکسیسفلی کامیابی سے گزر گیا اور کوئی جانی نقصان نہ ہوا، تو پھر ہمیں یہ امید ہے کہ اس کو اگلے سالوں میں ایکسپینڈ کر دیا جائے گا. یہ ایک نیشنل فیسٹیول ہوا کرتا تھا ہمارے ملک کے اندر 20 سال پہلے، 2 دہائیوں پہلے. اس کو واپس ضرور آنا چاہیے، مگر جتنے مرضی SOP بنا لے حکومت، جتنی مرضی سختی کر کے دیکھ لے، جب تک ہم باز نہیں آئیں گے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. چاہے وہ سڑک پہ باز آنے کی بات ہو، چاہے وہ چھتوں پہ چڑھ کے پتنگ اڑانے کی بات ہو، چاہے وہ نیو ایئر کے مسئلے ہوں ہمارے یہاں، یا ہمارے یہاں شادیوں پہ فائرنگ کے مسئلے ہوں. یہ تمام مسئلے صرف رویوں کی وجہ سے ہیں، حکومتی SOPs کی وجہ سے نہیں ہے. آپ کو بسنت اور بسنت کے سیزن کا آنا، بہار کا آنا مبارک ہو. بہت شکریہ.